نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم۔ قابل احترام عالمات فاضلات، اللہ رب العزت نے دین کا علم جو عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل عظیم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یعنی علم وحی، یا دوسرا نام اگر آپ دیں تو علم ہدایت، جس کے ذریعے سے دنیا میں بھی انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی اور آخرت میں بھی انسانوں کی تمام ضرورتیں، اس کی خواہشات اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ علم ہدایت سے جب انسانیت محروم ہو جائے اور انسانیت اعراض کر لے تو اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، کریم ہے، کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، شفیق ہیں، اپنے انسانوں سے ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حالات کو ان سے بدل دیتے ہیں۔ دنیا کے حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الجلالین میں لکھا ہے کہ یہ صرف اب ناکام نہیں ہوئے عند الموت، یا یہ صرف ناکام آخرت میں نہیں ہوں گے، زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ناکامی جڑی ہوئی ہے، ہر دن ہر صبح و شام ان کے لیے ناکامی لے کر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم ہدایت سے نوازا۔ اس علم ہدایت کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ اس کا جو نفع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متعدی رکھا ہے۔ علم ہدایت دیے جانے کا جو ایک علم ہدایت پر جو اکرام ہے ایک عالم کا، وہ بھی متعدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو ایسے 10 لوگوں کے بارے میں شفاعت کا حق دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہوگی، وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اہل علم ہے، علم ہدایت کو لیے ہوئے ہے، اس کا نفع متعدی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اہل علم کو روک لیں گے، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کی سفارش کریں، شفاعت کریں اللہ کے حکم سے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حاملین علم ہدایت کا تو نفع بھی متعدی ہے، تو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ علم ہدایت کو اپنے ساتھ لینے کی وجہ سے ان پر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہماری فاضلات اور ہمیں یہ باتیں سمجھنا ہوں گی کہ یہ وہ علوم نبوت ہیں اور علم ہدایت وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی قیادت اور سیادت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں انسانوں کی رہنمائی کا۔
اللہ تعالیٰ ان کو مسئول بناتے ہیں۔ تو دین کے شعبے میں قیادت اور سیادت کا کام اللہ پاک ہم سے لیں۔ دنیا کے اندر ہماری سوچ و فکر ہر انسان کی یہ رہتی ہے، ایک طبعی طور پر حرص کی وجہ سے، کہ میں مال کے اعتبار سے آگے بڑھوں، کپڑے پہننے کے اعتبار سے، زیور کے اعتبار سے، سامان چیزوں کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے میں سب سے اچھی رہوں، سب سے اچھی بنوں۔ ایک مزاج ہے انسان کا۔ دین کے اعتبار سے اللہ مجھے سب سے اعلیٰ بنائے، یہ مزاج بھی اللہ ہم سب کا بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا راستہ دیا ہوا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بن جائیں، عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا عمل کرنے والے بن جائیں، نماز کے اعتبار سے سب سے اچھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، سب سے اچھی تلاوت کرنے والے بن جائیں، حقوق العباد اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے اچھے ہم ہوں، کیونکہ ہم اس کے تمام اجزاء سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم ہدایت وہ علم ہے جس کی انسانوں کو ضرورت رہے گی قیامت تک۔ انسانیت کی بقا اس کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے انسان اپنے ذہنوں سے جو منصوبے بناتے ہیں اور جس حد تک وہ جاتے ہیں، ارتقاء کے بعد نزول ہو جاتا ہے۔ آج بھی انسانیت پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات فرماتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہوگا، نظام زندگی اس کے بغیر چل نہیں سکے گا، تجارت اس کے بغیر چل نہیں سکے گی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سودی نظام سے ساری دنیا جکڑی ہوئی ہے، اور قرآن پاک نے سودی نظام کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ساری دنیا کی تعلیم کے اندر سود کے طریقے اور پھر اس کے سیکھنے سکھانے کے طریقے معاشیات کے اندر باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں۔ انسانوں کی ذہن، ان کی سوچیں اور ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت اس پر لگ گئیں۔ موجودہ کرونا کے حالات میں بعض مغربی ممالک اور معروف دنیا کے اندر جو معیشت کے ستون سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی شرح سود کو صفر کر دیا کہ نظام میں تجارت نہیں چلتا، اور بعضوں نے منفی کر دیا کہ یعنی بینک کے اندر آپ پیسے رکھوائیں گے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے اس کی تربیت فرما رہے ہیں اپنے مجمع کی، اور آج انسان اپنی ارتقاء پہ جا کے، اور جس کے بارے میں وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ اینڈ آف دی ہسٹری، تاریخ کا یہ انتہا ہے تاریخ کی، وہاں جا کر انسان بے بس ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر انسانیت کا بقا ہی نہیں ہے، نظاموں کا بقا نہیں ہے، فرد کی زندگی نہیں چل سکتی، اجتماعی زندگی نہیں چل سکتی۔ ہم سے غلطی ہوئی یا ہم غلط سمجھے کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کامیابی کا تعلق صرف آخرت سے ہے، اور ہم شاید اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھا نہیں پائے۔ اللہ کے حکموں کے ساتھ جو کامیابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جو کامیابی ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، دنیا کے نظام بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، فرمایا کرتے تھے یہ جتنی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، جتنی سائنسی ایجادات، ہر ایجاد دین کو تقویت بخشتی ہے۔ کمال بات ہے، ہر ایجاد۔ غالباً حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت اس وقت تک اللہ قائم نہیں فرمائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں کو بدیہی طور پر سامنے ظاہر نہ کر دیں۔
اور چیزیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک اور بات ہماری فاضلات اس بات کو غور سے سمجھیے گا کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، خصوصاً معروف مذہب یہود کا ہے اور دوسرا نصارہ کا ہے، وہ مذاہب اس جدید زمانے کے حالات کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیمات نہیں ہیں۔ چرچ بے بس ہے۔ یہود کے مربی اور ان کے ربیین بے بس ہیں۔ نظام نہیں ہے، حل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ قیامت تک ایک مذہب باقی رہے گا اور وہ دین ہے۔ جتنے بھی آنے والے حالات ہیں ان تمام حالات میں وہ راستہ دے گا۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ان حالات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہو، علم ہدایت سے، جس کے ساتھ ساری انسانیت کی رہنمائی جڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم اس کام میں نہ لگیں، اس کی فکر میں نہ لگیں، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہ ہوں۔ دین کے بارے میں فکر مند ہونا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ دین کے بارے میں ہم اور حزن میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور جو دین کے بارے میں فکر مند ہوگا، اس کے کسی شعبے کے بارے میں فکر مند ہوگا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے مکتب قرآن کریم کی بات ہو رہی تھی۔ ہمارا کوئی ساتھی، ہمارے کوئی عالم، ہماری کوئی معلمہ صحیح قرآن پاک پڑھانے کے بارے میں فکر مند اگر ہوگی، اور ابھی سے کچھ دیر پہلے مولانا عثمان صاحب بات کر رہے تھے تربیت اولاد کے بارے میں، جدید حالات میں ہم کیسے تربیت کریں ان احوال کے اندر جو ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ کوئی فکر مند ہوگا اور ہم کس طرح اپنے نوجوان مجمع کو سنبھالیں، وہ مجمع جو ہمارا جدید تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، ان کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنی نوجوان بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنی نوجوان بچیوں کی تربیت کس طرح کریں، جبکہ ہمارے نصاب کے اندر الحاد شامل کر دیا گیا ہو اور اکثر و بیشتر اداروں کے اندر تربیت کا نظام نہ ہو الا ما شاء اللہ، اور پھر نسل ایک رخ اختیار کر لے اور ان کے ذہنوں میں شک و شبہات دین کے بارے میں آ رہے ہوں، ہم ان کے بارے میں ان پر دین کی محنت کیسے کریں؟ ہماری کوئی فاضل اس کے بارے میں جب فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دین کا کام اپنے خاص فضل سے لے لیں گے، جو اس کائنات کے خالق ہیں، جو اس کائنات کے مالک ہیں، جو سارے نظام عالم کو چلانے والے ہیں، متصرف ہیں، جن کے قلوب میں جن کے قلوب، انسانوں کے قلوب جن کے ہاتھ میں ہیں، آسمان و زمین میں ان کا اختیار ہے کہ آسمان و زمین کے اندر ان کے علاوہ کوئی قطمیر تک کا مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں، اس تک کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اللہ جو اتنی قدرتوں والے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان و زمینوں کو لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب کو لپیٹا جاتا ہے، اتنی قدرت والے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرمائیں گے، ایک دفعہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جب لوگ میدان یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بڑی قدرت والے رب، وہ اللہ کام لے لیں گے ان لوگوں سے جو فکر مند ہوں گے۔ آج یقین کیجئے جو ہمارا آج کا جمع ہونا ہے اس لیے ہے ہم فکر مند ہو جائیں، غفلت میں نہ پڑیں۔ اللہ نے دولت بہت بڑی عطا فرمائی ہے، نعمت اعلیٰ درجے کی دی ہوئی ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم فکر مند ہوں، کیونکہ رہنمائی کا علم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے سامان ہمارے پاس موجود، لیکن ہر ایک سے رہنمائی کا کام نہیں لیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اگر ہم جھنڈا نصب کر دیا کریں نماز کے وقت اونچی جگہ پہ، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ نماز کے لیے آ جائے کریں۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم جو ہے بھونپو بجا لیا کریں جیسے یہود بجاتے ہیں، آپ نے ناپسند فرمایا کہ ان کا طریقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے نصارہ ناقوس بجاتے ہیں ہم وہ بجا لیا کریں تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائے کریں، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا کہ اگر ہم آگ جلا لیا کریں اور لوگ دھواں دیکھ کر آ جائے کریں تو آپ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری بھی اس مجلس میں تھے، وَهُوَ مُهْتَمٌ لِهَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فکر مندی کی کیفیت تھی جو عام کیفیات سے بڑھ کر تھی، وہ فکر مندی ان پہ بھی آ گئی۔ یہ بھی فکر مند ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فکر مندی پر ان پہ کام کھولا۔ اریل آذان، ان کو خواب میں آذان سکھائی گئی۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا تو میں نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ ناقوس اٹھائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ناقوس ہمیں دے دیجئے کہ ہمیں ضرورت ہے نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اچھے کلمات آپ کو نہ سکھا دیں، اچھی بات نہ سکھا دیں، تو انہوں نے ان کو آذان سکھائی۔ یہ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کے کلمات مجھے خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ خواب حق ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، اور فرمایا کہ بلال اس اذان دے دیں۔ ہم میں سے جو شخص دین کے شعبوں کے بارے میں فکر مند ہوگا، اللہ تعالیٰ راستے دیں گے، اسباب دیں گے، حالات دیں گے، اللہ پاک کام لیں گے۔ اور اگر غفلت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کام نہیں لیں گے۔ ہر شعبے میں اللہ پاک کام لے لیں گے، مکتب کے اندر تعلیم القرآن کا کام ہو، دروس کی صورت میں محنت ہو، یا اپنے نوجوان طبقے کے اوپر محنت ہو، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ دین کی محنت کا کام لیں گے۔ فکر مندی کی کیفیت ہو، دین کے مٹنے کا غم ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے مجمع میں بیان فرماتے ہوئے یہ بات فرماتے تھے کہ تم لوگ بازاروں میں کیوں نہیں دیکھتے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نیکی اور بدی کا کیا بھاؤ ہے۔ آپ لوگ مدارس کی چار دیواری میں بند رہتے ہیں اور آپ نہیں دیکھتے کہ نیکی اور بدی کا کیا بھاؤ ہے۔ ہمارے ہاں مقصود گناہوں کا تذکرہ ہمارے ہاں مقصود ہوتے ہی نہیں، لیکن بطور مثالوں کے عرض کر دیتے ہیں کہ ایمانداری نہیں ملے گی، امانت داری نہیں ملے گی، کم لوگ امانت دار ہوں گے، کم لوگ دیندار ہوں گے، کم لوگ حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ نیکی اور بدی کا معاملہ یہ ہو چکا ہے۔ اور ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس طبقے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت سے نوازا ہے، ان پر ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ مولانا نے کشمیر کے ایک شیخ کی مثال دی، کہنے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی، ایک مرید ان کے گھٹنے پہ دوا لگا رہے تھے، تو سامنے مریدین کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو ہے شور و غل بھی کر رہا ہے، بے ادبی بھی کر رہا ہے، شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے مرید نے خدمت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آج یہ جو لوگ ہیں یہ بے ادب نہیں ہوئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو سانس بھی نہیں آتا، اور یہاں تو لوگ آج بے ادب ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے یہ خرابی اصل گھٹنے میں ہے۔ مرید بڑے پریشان ہوئے کہ اور دوا لگانی شروع کر دی گھٹنے پر۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ حضرت آج تو مجلس ساری کی ساری بے ادب ہوئی ہے، کیا سبب ہے؟ تو فرمایا کہ خرابی اس گھٹنے میں ہے۔ تو کہنے لگے حضرت میں بات سمجھ نہیں پایا، گھٹنے میں خرابی ہونے کا کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے اصل میں آج رات اس گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، جس کے سبب سے آج میرے متعلقین کے اندر بے ادبی کی کیفیت آئی ہوئی ہے۔ حاملین علم کو تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے اور وہ اپنا مقام نہیں جان پا رہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
ہم نے بنی اسرائیل میں سے ائمہ بنائے، ان لوگوں میں سے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت اور سیادت کا کام لیا۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیادت کا کام لیں گے، آپ سے سیادت کا کام لیں گے، دین کی رہنمائی کا کام لیں گے، لیکن کب؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب یہ لوگ صبر کریں گے اور صاحب یقین ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ کون سی خوبیاں ہمارے اندر ایسی ہوں کہ ہم سے دین کی محنت کا کام لیا جائے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت باطل اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ سامنے آ کے کھڑا ہے۔ بسا اوقات ہمارے دیندار طبقے کے اندر، اہل علم کے اندر مایوسی آ جاتی کہ اب بس نہیں ہو سکتا ہم سے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کا حکم، ان کا امر ہر چیز پر غالب ہے۔ الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہی ہے ہر تمام چیزوں کے، اور حکم بھی انہی کا چلتا ہے۔ ہمیں اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کون سی خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ حاملین علم، کون سی خوبیاں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائیں گے؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ایمان والوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، اب بھی کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کی مدد کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی آپ کے مددگار تھے، رفیق تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جب کچھ صفات اپنے اندر لی جائیں۔ پہلی بات صبر ہے، صبر علی الاطاعہ، اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ بنیادی فرائض کی چیزیں ہیں، اس کا اہتمام رہے، بسا اوقات ان سے غفلت ہو جاتی ہے، جیسے نماز ہے، فرض نماز میں غفلت نہ ہو، فرض نماز کا اہتمام، گھر کے اندر کوئی شخص بے نمازی نہ ہو، اس کی مسلسل محنت کرنا، فکر مند رہنا، گھر میں ایسا تربیت کا ماحول۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنے صغر سنی کے اندر تہجد پڑھتے تھے، فرمایا اس کا سبب گھر کا ماحول، گھر کے سارے افراد اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو سب بچے بھی تہجد پڑھتے تھے۔ تو فرائض کا اہتمام، پھر نوافل کا بھی اہتمام۔ ہماری ماشاءاللہ بچیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو یہ اشراق کے نوافل اور چاشت کے نوافل کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اشراق کے نوافل کے بارے میں کہ ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول یوم، کہ اے ابن آدم تو شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، اکفک آخرہ، میں دن کے آخر تک تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو گئی۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو تربیہ کے بارے میں، دین کی محنت کے بارے میں چیلنج آ چکا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیا حالات پیش آ چکے ہیں ہمیں۔ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے حالات مختلف تھے، حالات اب مختلف ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہ پہلے کام کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں۔ ہمارا آنے والا نوجوان نسل، اپنی نوجوان نسل کو ہم یوں سمجھیں کہ 10 سال ہونے کو آئے ہیں، نوجوان نسل علماء سے الگ ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم سے رجوع کرتا تھا، ایک نوجوان بچی مسئلہ پوچھنے کے لیے عالمہ سے رجوع کرتی ہوگی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہی نوجوان اس مسئلے کے بارے میں 4-5 جگہوں سے معلومات لے لیتا ہے،
کیونکہ آسان ذرائع اس کے موجود ہیں، اور پھر آپ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو چیک کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور اس مسئلہ کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہے، اور ہمارے مولانا صاحب اور ہماری عالمہ صاحبہ مسئلہ سنتے ہی ناراض ہو جاتی ہیں، اور اس پر زندیق، الحاد اور کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وقت یہ ہے دلیل سے بات کو سمجھانا۔ شک و شبہات جو ہماری نوجوان نسل میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ پوری تیاری کے بعد ذہنوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں، اور وہ نوجوان نسل جب ہم سے پوچھنے آتی ہے، ہم اس کو بغیر مطالعہ اور تیاری کے جواب دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے نسل دور ہو رہی ہے۔ ان کو قریب کرنا، دلیل سے سمجھانا آج ہماری ضرورت ہے، آج ہماری ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ صفات ایسی ہیں ہمیں اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ اس میں بنیادی چیز صلاح ہے۔ اچھا، چاشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من حافظ علی شفاعت الضحیٰ، جو چاشت کی 2 رکعت نماز کا اہتمام کرے گا، غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی پڑھتے ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جنتیہ ہے، زوجہ مطہرہ ہیں، کہ جن کی برات کے بارے میں قرآن نازل ہے، جن کو تو خاص اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی ضروری عمل پورے کر لیں تو کفایت ہے ان کے لیے۔ اس کے باوجود چاشت وہ نماز جو نفل ہے، جس کو ہم اکثر نوافل سمجھتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل ہے، نہ پڑھ لیں تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ اصل میں تربیت کی بات ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، اور ہماری صاحب علم بیٹیاں اس کو اچھی طرح سمجھیں گی، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت عائشہ فقیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں سے فقہ کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ ان کا خیمہ حرم میں لگایا جاتا تھا، اور حجاج کا مجمع سوال پوچھنے کے لیے ہجوم کیے ہوئے ہوتا تھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے رجوع کریں۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عمل کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے چاشت کے بارے میں فرمایا ہے، لو نشر ابوایا ما ترکتھا، اگر میرے ماں باپ زندہ ہو کے آ جائیں، یعنی میرے والد ابو بکر صدیق اور میری والدہ اگر زندہ بالفرض و تقدیر آ جائیں، تو اس وقت کتنی خوشی اور مسرت کا موقع ہوگا۔ اگر اس خوشی اور مسرت کے موقع کے وقت چاشت کا وقت ہوگا تو میں اس چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑوں گی۔ یعنی دنیا کی سب سے اعلیٰ خوشی بھی اگر مل جائے، مجھے نعمت مل جائے کہ وہ میرے ماں باپ کا حیات ہونا ہے، ہر انسان کے لیے خوشی ہوتی ہے، میں اس صورت میں بھی چاشت کی نماز نہ چھوڑوں، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے۔ الصبر علی الاطاعہ، اطاعت پر جمتے ہوئے اللہ کی مدد کو ساتھ لینا، اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے باب میں غفلت ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت مجھے اور آپ کو کیا دے گی؟ ایک ہے کہ مجھے اور ایک ہماری عادت ہوتی ہے، ہم سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورہ جو ہے وہ رحمان کی تلاوت کرتی ہیں، عادت کے مطابق ایک وظیفہ بنا ہوتا ہے۔ اس عادت کے وظیفے کے علاوہ ہٹ کر 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو اس کا اہتمام کروائیں۔ میرے شوہر بھی 5 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھ لیا کریں، اور اس کو التزام درجے پر اپنے اوپر لے کر آئیں، التزام کے درجے پہ۔ آپ یہ مت کہیے کہ جی کیسے ہم اوپر لازم رکھیں، کوئی ضرور فرض تو ہے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو فرما سکتی ہیں، لو نشر ابوایا ما ترکتھا، کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہو کر آ جائیں تو میں پھر بھی چاشت کی نماز نہ چھوڑوں۔ لیکن ہم عملوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل ہیں، پھر بعد میں کریں گے، نہ کرنے میں گناہ تو نہیں ہوتا،
ہم اس کے اثرات یعنی اللہ کی مدد اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا کی کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس طرح گناہ کی وجہ سے ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن پہ کیا ملے گا؟ میرے شوہر کو، مجھے، میری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، میں اور آپ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ملے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ جس شخص کو میرے قرآن پاک کی مشغولی نے مجھ سے مانگنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے روکے رکھا، میرے ذکر سے روکے رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے مانگنے والے ہیں ان میں سے ان سب سے افضل تو میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ کی عطا متوجہ ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، دل پہ آئے ہوئے زنگ دور ہو رہے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس لیے ہماری بیٹیاں، آج میری درخواست ہے کہ نیت کر کے اٹھیں، قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت روزانہ 5 منٹ مصحف کو دیکھ کر تلاوت کیجیے، اتنی تلاوت جس سے ہمارے کان سنیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ ہوتی ہے گھروں میں، ہماری زندگی کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ کی مدد جب گھروں میں بوڑھے انسان کی خدمت کر دی جائے۔ آج گھروں میں بوڑھے انسان موجود ہیں ہمارے ساتھ، ماں کی صورت میں، ساس کی صورت میں، سسر کی صورت میں، گھر میں بوڑھے افراد موجود ہیں، ان کی خدمت کا اہتمام۔ بعض دفعہ ہماری پڑھی لکھی بچیاں ناگواری محسوس کرتی ہیں، اور بسا اوقات ان کی زبانوں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم خدمت کریں۔ بیٹا اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ ساس کی خدمت میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، سسر کی خدمت میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، یہ بات زبان سے نہیں نکالنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اور ان گھروں میں جائیں اور اخلاقی رویے ایسے ہو جائیں جو عجیب و غریب ہوں، تو وہ لوگ پھر بسا اوقات زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دوسرے بیٹی کی شادی کسی عالمت سے نہیں کریں گے، وہ تو بہت دین جانتی ہیں جی، وہ تو کہتی ہیں کہ خدمت بھی ذمہ داری نہیں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ بات ایسی ہی ہے، لیکن جامع ترمذی کی روایت ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے سامنے رکھیں گے، ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ الا قید اللہ عند سنہ من یکرمہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ الصبر علی الاطاعہ، گھر کے اندر کیسے حالات ایسے سختی کے آتے ہیں، بسا اوقات تلخی کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اگر صبر کرتی ہوں، غصے کو پی لیتی ہوں، چونکہ میں حامل علم ہوں، میں علوم نبوت کو جانتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے واقفیت ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ اگر میں تلخی کے مواقع پر صبر کرتی ہوں تو پھر اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں یہ جانتی ہوں، بس اس کو عمل میں لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ صبر پر معیت خداوندی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ایک صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، صبر کر رہے تھے۔ آپ ان کو دیکھ رہے تھے، کہاں تک صبر کرتے ہیں جی، معمولی شخصیت نہیں تھی نا، ان سے قیادت اور سیادت کا کام لیے جانا تھا، اس پر گہری نگاہ تھی، کیا کرتے ہیں یہ، اور ان سے کام لیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پر رضامند نہیں ہوں گے. آپ نے واضح فرما دیا تھا. اس لیے آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ حاملین علم ہیں، ان سے رہنمائی کا کام لیا جائے گا، یہ کتنے صبر والے ہیں. چھوٹی سی بات پر ہمارے گھروں میں تلخیاں پیدا ہوں اور صبر نہ ہو، شوہر سے تلخیاں پیدا ہو جائیں، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہم سے کام کیسے لیا جائے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. ہمارے مقاصد بڑے ہونے چاہیے، ہم نے تو بڑا کام کرنا ہے، لیکن کیسے کام لیا جائے گا؟ صبر نہیں ہو، غصے کو پینے کا جذبہ نہ ہو، یا پینے کا غصہ پر کنٹرول نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجبور ہو کر 2-4 باتیں کہہ دیں، اسی کی باتوں کو لٹا دیا اس پر. جیسے سنا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب کو سنا تو اٹھ کر چل دیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، یا رسول اللہ، جب تک وہ کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب میں نے 1-2 باتیں کہہ دیں تو آپ اٹھ کے چل دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کو فرشتوں کی مدد کی صورت میں ظاہر فرمایا. تو الصبر علی الاطاعہ، اللہ تعالیٰ قیادت سیادت کا کام لیں گے، رہنمائی کا کام لیں گے، اپنی مدد ساتھ فرما دیں گے. اگرچہ تربیت کا چیلنج مشکل ہے، کام مشکل ہے، دین کی محنت کا کام کیسے کریں، حالات عجیب ہیں، اسباب نہیں ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. الصبر علی المعصیہ، معصیت پر بھی صبر کرنا، یعنی معصیت سے صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. خاص طور پہ بے حیائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور یہ جو عام طور پر لوگوں کو بدنام کرنے کے ایک طریقہ رواج پذیر ہو چکا ہے، گھروں میں ماحول بن رہے ہیں بدنام کرنے کے، ایک دوسرے کی بری باتوں کی خبریں پھیلانے کے اور فحاشی کے، ماحول بن گیا ہے اور اس تک رسائی آسان ہو گئی ہے. اب اپنے آپ کو اس سے بچانا، اپنی حفاظت کرنا. بسا اوقات ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے مسائل نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ برائیوں میں انتہا تک گیا ہوا تھا. ہماری فاضلات نے وہ باب پڑھا ہے کتاب النکاح کا، کہ جس میں نکاح کس طرح کے ہوا کرتے تھے اور کس نوعیت کے تعلقات ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں مکۃ المکرمہ کے اندر وہ ساری باتیں آج موجود ہیں. برائیوں کی شدت یعنی انتہا تک ہے، اور کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے مکۃ المکرمہ میں الا کہ جو وہ شراب سے بچا ہوا ہو اور قتل و غارت سے بچا ہوا ہو. معصیت کی انتہا تھی اس معاشرے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے بڑی معصیت شرک، جس سے بڑھ کر کوئی معصیت نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ 500 سال سے بھی زائد کا فاصلہ، اور انتہا درجے تک شرک پہنچ چکا ہو، اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے ہو. اس کہاں تک آپ تصور کر سکتے ہیں اس شر کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول میں حفاظت فرمائی، آپ محفوظ رہے ان تمام شرور سے. کیا آج ہماری نسل ان رہتے ہوئے اس ماحول کے اندر محفوظ رہ سکتی ہے؟ جی محفوظ رہ سکتی ہے، اگر میں اور آپ فکر مند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد شامل حال ہو جائے گی اگر میں اور آپ نیت کر لیں، اگر میں اور آپ کام کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اپنے گھر کے اعتبار سے فکر مند، اپنے محلے کے اعتبار سے فکر مند، میں اور آپ کام پہ آمادہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہی آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں لے آئیں گے، اپنی مدد ظاہر فرما دیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ معصیت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور پھر ناگوار حالات کے اندر صبر کرنا
اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی شکوہ نہ کیا جائے اور اچھا گمان اپنے رب سے رکھا جائے۔ اور پھر جو لوگ صاحب یقین ہوں گے، جتنے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں ان پر یقین ہو، جتنی وعید اللہ نے بیان فرمائی اس پر یقین، جتنی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں بال برابر دل میں شک نہ ہو۔ اچھا ایک بات، ہم بسا اوقات صاحب علم احباب کو، چونکہ ہم اپنی فاضلات سے بات کر رہے ہیں، اپنی ہی باتیں کر رہے ہیں، ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بسا اوقات اعتقاد کی چیز پر فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ رکھتے ہیں اپنے اندر۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ خشیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی بہت بڑی نعمت ہے، اعتقاد میں ہے یہ بات کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، کہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، خوف دل میں ہونا چاہیے، ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، یہ اعتقاد کے درجے کی چیز۔ اور ایک چیز عملی ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو اعتقاد حاصل ہوتا ہے، عمل حاصل نہیں ہوتا۔ تو صاحب یقین اللہ ہمیں بنائے کہ وعدے و وعیدوں پر یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہے، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اپنی محنت اور کوشش کے بعد، حالات اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کامل کرنے والے لوگ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ امور غیر اختیاری میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ملازمت کہیں کرنی ہے تو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ہماری ملازمت کا سلسلہ بنا دیں، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور جو امور اختیاریہ ہوتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم اس میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا جیسے ابھی کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ہم لقمہ لیں گے اور کھا لیں گے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت بھی یہ دل میں کیفیت ہو کہ اللہ چاہیں گے تو یہ لقمہ حلق میں اتر سکتا ہے۔ کتنی محنت کی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، کتنی محنت کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر خشیت اعتقادی بھی ہے اور عمل میں خشیت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ ہم صاحب یقین لوگ ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں ان پر پورا یقین ہو کہ جو آپ نے فرمایا یہی حق ہے۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دہراؤں گا۔ معراج کے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ کو معراج کے حالات سنانا اور ان کا آگے سے استہزاء کرنا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کا یہ کہنا کہ تمہارے صاحب تو یوں کہتے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، کیسے ممکن ہے؟ آج کے حالات اور ہیں کچھ، اس زمانے کے حالات تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیسے ممکن ہے؟ پھر راتوں رات آسمانوں پہ چلے جانا، پھر آ جانا۔ ہمارے بعض ملحدین تو آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جتنی دین کی باتیں ہیں وہ بدیہی طور پر ظاہر کر کے سمجھا دی جائیں گی، ایک ایک بات سمجھا کر اللہ پاک قیامت کو لائیں گے، اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کریں گے۔ جتنی سائنسی ایجادات ہیں اور جو کچھ جدید تحیرات وقوع ہو رہے ہیں، مطلب وقوع پذیر ہو رہے ہیں، سب میں دین کی باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، بلا کسی ریب شک کے، اور ابو جہل کی بات ختم ہوتے ہی ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ ہے، لئن کان قال ذلك لقد صدق، اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ کہی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ صاحب یقین لوگ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے حاملین سے، میں نے تو چند باتیں عرض کی ہیں، دین کی محنت کا کام لیں گے، لیکن ہمیں کچھ چیزیں نقصان پہنچا جاتی ہیں۔ غیبت ہماری ان صفات کو متاثر کر دیتی ہے، حسد ان صفات کو متاثر کر دیتا ہے، ہمارا بد زبان ہونا، بد کلام ہونا ان صفات کو متاثر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں رہتی۔
ہم قیادت اور سیادت کا کام نہیں کر سکیں گے. ہمارے مقاصد اعلیٰ ہیں، اس لیے مسلسل ہمیں تربیت میں رہنا ہے، مسلسل اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو میری آج فاضلات سے گزارش ہے، نیت فرمائیں کہ دین کے مختلف شعبوں میں ہم کام کیسے کریں. آپ سے انشاءاللہ معلمات مذاکرہ کریں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طالبات، نوجوان، ہماری فاضلات جو ہیں ان نوجوان بچیوں میں محنت کریں جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہیں، اور اس کی شکل دروس قرآن کی صورت میں ہے، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ہماری طالبات اپنے گھر کے اندر تربیت کا ماحول پیدا کریں. ہماری فاضلات اپنے محلے کے اندر کام کیسے کریں، درس قرآن کی صورت میں، درس حدیث کی صورت میں، قرآن پاک کی تعلیم کی صورت میں. ہمیں شعبوں میں متحرک رہنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، ہمیں حامل بنایا ہے، ہمیں فکر مند رہنا ہے. اور دین کی کوئی بھی کمی اور دین کی فضا میں کسی قسم کی کمی، اس کے اعمال کی کسی قسم کی کمی امت کے اندر ناقابل برداشت ہونی چاہیے. ہم نے اپنے اکابر کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے سامنے گناہوں کے تذکرہ ہوا اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگے. میں حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ معمول کی خبریں جو اخبارات میں آتی ہیں، لیکن طبیعت پر ایسا اثر کہ جہاں دین کی محنت کی کمی، یہاں دین کا کم ہونا یا کوئی احکامات کی مٹنے کی بات امت میں آئے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے. آخری بات یہ کیفیت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کو اللہ نے حاملین علم بنایا، علم ہدایت سے نوازا، جن کے اوپر وعدے اور وعید کے تذکر اتنے زیادہ ہوئے اور انہوں نے اتنا زیادہ پڑھایا کہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ناکامی کس صورت میں ہوگی، اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ناکامی کس صورت میں لوگوں کی ہو جائے گی، اور وہ جانتے ہیں کہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو جائیں گے. وہ لوگ دین کی کمی کو برداشت نہیں کرتے، مسلسل محنت اور جہد میں رہتے ہیں. میں آخری بات کرنے لگا آپ سے، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے دین کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، اس کی کوشش کے بارے میں، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کاش میرے ساری زندگی کے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جائیں. یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی کہ مجھے اپنے ساری زندگی کے اعمال کا اجر وہ والا مل جائے جو ابو بکر صدیق کو ایک رات اور ایک دن کا اجر ملنا ہے. پھر لوگوں نے پوچھا وہ رات کون سی ہے، تو معروف واقعہ انہوں نے وہ غار ثور کا واقعہ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور وہ معروف واقعہ 2 سوراخ تھے جس میں ایک میں انہوں نے اپنا ایڑی دے دی، اور پھر سام کا ڈسنا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسوں سے رونا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لعاب مبارک لگانا، اور پھر عند مرض وفات کے وقت اس زہر کے اثر کا دوبارہ لوٹ کے آنا، وغیرہ وغیرہ. دوسری بات فرمانے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ فرما رہے تھے وہ روانہ کر دیا. دوسرا لشکر مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا یمامہ میں، وہ بھی چلا گیا. تیسرے لشکر کا حکم فرمایا مرتدین عرب جو آس پاس کے قبائل مرتد ہوئے تھے، زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا. تو اس لشکر کے روانہ ہونے کے بعد مدینہ المنورہ میں حفاظت کرنے والے لوگ نہ رہتے. منافقین کا بھی خطرہ، یا کسی بھی باہر سے اگر حملہ ہو جائے تو اس کو سنبھال نہ پاتے. اس لیے میں نے لوگوں کے مشورے پر، جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی رائے یہی تھی کہ ہمیں افراد کو بھی باہر نہیں نکالنا چاہیے، تو میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتنی بات کہی، الف الناس وارفق بہم، آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں، تھوڑی سی آسانی کر دیں. تو فرمانے لگے عمر ایک بات یاد رکھنا، لو منعونی عقالا لجاہدتہم، وہ جو ایک رسی دیتے تھے نا اونٹ کے ساتھ، اگر وہ بھی نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. پھر فرمانے لگے
جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلامی، کہ آپ تو زمانہ جاہلیت میں بڑے جری تھے اور بڑے بہادر تھے، اسلام میں آپ بزدل ہو گئے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، دین میں کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی، جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو واضح نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بھی کیفیت ہو کہ میں اس کے کئی شعبے ہیں، وہ کیفیت کا اظہار عمل کی صورت میں ہو کہ میرے ہمارے محلے کے اندر لوگ قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں جانتے، میری اس محلے کے اندر لوگ قرآن پاک صحیح کیسے پڑھنے والے بن جائیں، یہ قرآن اور حدیث کی بنیادی باتوں سے، احکامات کی بنیادی باتوں سے کیسے واقف ہو جائیں۔ ابھی ہماری ایک جماعت گئی لاہور کے قریب، میری مستورات کی جماعت تھی۔ میں ایک چھوٹی سی بات اپنی فاضلات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک دیہات ہے، ہم گئے، لاہور کے قریب لگا ہوا ہے، لاہور ہی میں ہے۔ وہاں اس دیہات کی خواتین کا مجمع جب آیا، اور بہت زیادہ ایک بڑا صحن تھا ان کا بھر گیا، بیان ہو گیا، تعلیم ہو گئی، وہ جا ہی نہیں رہی، بیٹھی ہوئی کہ ہمیں دین سکھائیں۔ تو ہماری مستورات 2-3 دن تک صرف ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاتی رہی اور غسل کے فرائض سکھاتی رہی، بوڑھی مستورات کو، کہ وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ کتنی ضرورت ہے مجمع پہ کام کرنے کی، کتنی بنیادوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مطمئن نہ بیٹھیں، ہم فکر مند رہیں۔ آج ہمارا فاضلات کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا، فکر مند ہو جائیں۔ بس فکر مندی کی ایک لہر آئی قلب میں، اور رحمت الہی متوجہ ہوگی ہماری طرف، ایک لہر دوڑے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ پاک کام لے لیں گے فوراً۔ غافل سے کام نہیں لیتے، ان کی شان بڑی عجیب ہے، وہ بے نیاز ہیں ہر ایک سے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو آج فکر مند کرنا آپ کو، میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ ہو۔ میں کس شفقت کے ساتھ، ابھی مولانا عثمان صاحب بات فرماتے رہے، کس شفقت کے ساتھ، کس نرمی کے ساتھ، کیسے میں محنت کروں، اور پھر اللہ سے دعا مانگوں گی، اور پھر اسی طرح اپنے محلے کے اعتبار سے محنت، جتنے میرے پاس وسائل و اسباب ہیں، درس قرآن پاک کی صورت میں، مکتب تعلیم القرآن کی صورت میں، جو میرے پاس وسائل و اسباب ہیں، میں کام کروں گی۔ اور پھر پورے عالم کی نیت کریں۔ ہمارے آس پاس یونیورسٹیز کی طالبات ہیں، کالج کی طالبات ہیں، ہم دراسات دینی اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کو پڑھا سکتی ہیں، شام کے وقت میں فارغ ہوتی ہیں۔ کتنا بہترین نصاب و نظام بنا ہوا ہے۔ اور آخری بات دیکھیے، یاد رکھیے، جتنا تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہمارا، جدید تعلیم یافتہ، ان سے ہم دلیل کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنا مطالعہ بڑھانا ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت غور سے پڑھا جائے، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو، تابعین کی زندگی کو، اپنے اکابر کی تاریخ کو پر گہرا مطالعہ، انشاءاللہ ہمارے لیے وہ دلیل ہوگا، وہ مطالعہ، اور ہمیں اس سے نفع ہوگا۔ ہم مزاجوں کو سمجھ جائیں گے، لوگوں کے مزاجوں سے واقف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے آج ادارے کی طرف سے ایک درخواست کی جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حیات المسلمین، ہماری تمام فاضلات بالاستیعاب اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اور ایک کتاب ہم نے اور مشورے سے طے کی ہے، وہ سیرت مصطفیٰ ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہماری فاضلات بالاستیعاب مطالعہ فرمائیں، اور مطالعے کے لیے صرف 10 منٹ نکال لیجیے، 10 منٹ گھڑی دیکھ کر، 10 منٹ سے زیادہ نہ کیجیے، روزانہ 10 منٹ کے لیے پڑھیے، بند کر دیجیے، 10 منٹ کے لیے پڑھیں، بند کر دیں۔ انشاءاللہ اس مطالعہ کی برکت سے ایک تو ملکہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ دل بھی لگنے لگے گا، اور استعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں مطالعہ اپنا بڑھانا ہوگا، تاکہ ہم اپنے کس طرح تربیت ہم کر سکیں، کس طرح معاشرے کے اندر اس جدیدیت کے ماحول کے اندر کس طرح ہم محنت کریں، کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرانے والے بن جائیں، کیسے دین کی طرف لانے والے بن جائیں۔ تو آج ہمارے اس سارے اجتماع سے مقصود تھا۔ تو مزید باتیں انشاءاللہ آپ سے معلومات کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایک گزارش یہ ہے کہ عصری اداروں کے اندر اگر کوئی خدمت کا موقع ملتا ہے کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، ہماری کسی تعلیمی صلاحیت اور ڈگری پر پڑھانے کے لیے، تو ہم یا کسی اسکول کے اندر جو ہمارے محلے کے اندر ہے، تو ہم اپنے محارم سے مشورہ کریں اور اس میں ضرور اس جاب کو اختیار کریں جب کہ وہ جس میں پردے کا اہتمام بھی ہو اور شرعی تقاضے پورے ہو جائے، تو ہم اس کا ضرور اہتمام کریں۔ یہ جو نوجوان نسل ہماری آج کل جن ماحولوں کے اندر موجود ہے اور جس جگہ موجود ہے، ہمیں وہاں کام کرنے کا، وہاں جا کے موقع ملتا ہے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو ہماری یہ درخواست بھی ہوگی کہ ہماری طالبات وہاں جائیں اور ٹیچنگ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں ہم وہاں کام کریں کہ ہم اس میں جتنا کام کر سکتی ہیں دوسری کوئی صورت ہمارے پاس اتنی جاندار نہیں بنتی۔ تو اس کی بھی درخواست ہے کہ اس کا بھی اہتمام رکھیں۔ اور تو کوئی بات نہیں۔